السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں زہیر احمد۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہے۔ اکثر یہ مس ہو جاتی ہے، ابھی بھی 15-20 دن کے بعد 2-3 ہفتے کے گیپ سے کر رہے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں گے کہ ہم ایک کوئی اس کے لیے دن جو ہے نوسٹیلجیا کے لیے مختص کر دیں کہ ہفتے میں ایک بار تو کم از کم اس کو ضرور کیا جائے۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو خبریں دکھائی گئی ہیں وہ زیادہ تر خبریں 1978 کی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے فلمیں بھی 1978 کی تھی، تو اس سے جڑی خبریں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کیا کیا ہوا تھا اس وقت۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں شبنم صاحبہ کی تصویر، آپ کو نظر آ رہی ہوگی شبنم صاحبہ کی تصویر بڑی ساری۔ اس تصویر کے بڑی خوبصورت تصویر ہے، اور اس تصویر کے اگر نیچے دیکھیں تو یہ بھی لکھا ہوا کہ اگر میری فلمیں مکمل ہو جائیں تو میرے فن کو مزید ملتی جلدی مکمل ہو جاتی۔ یہ نجمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ یہ جناب صاحب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہا ہوگا ایک اور بھی کہ شاہد اپنا رویہ درست کر لیں ورنہ۔ یہ ورنہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، ابھی اگر اگلے پیج پہ آپ آئیں تو بابر شریف، محمد علی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، زیر نمائش فلم اس وقت لگی ہوگی، فلم بارات اس میں۔ اور انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک اور مضمون نظر آ رہا ہے، انکم ٹیکس جس سے فنکاروں کی نیندیں جس نے حرام کر دی ہیں، یہ مضمون آپ کو بابرہ اور محمد علی کی تصویر کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا۔ آگے ایک اور نیچے آئیں اگر اسی پیج پہ، تو محمد علی جو ہیں وہ ممتاز کے ساتھ ہیں، جو ہدایت کا شریف نیر کی فلم ہے برسات کی رات، تو اس میں لکھا ہوا برسات کی رات کی عکس بندی مئی میں مکمل ہو جائے گی، یہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ماسی کے بڑے زبردست کمپیئر جو تھے 1978 میں ان کی شادی ہوئی تھی، تو ان کا نام تھا دلدار پرویز بھٹی۔ اس دن بھی ان کا تذکرہ ہوا تھا ناظرین، جب وحید ماہ صاحب کے گانے ایک بات کہوں دلدارا تیرے عشق نے ہم کو مارا، نیر صاحب جب یہ گانے اسکرین کے اوپر ٹی وی کے لیے گاتے تھے تو دلدار پرویز بھٹی صاحب اس میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور دلدار پرویز بھٹی صاحب کی ایک اور خاص بات تھی کہ وہ اپنی نوعیت کا ایک پروگرام کرتے تھے، پنجابی زبان میں وہ کرتے تھے، جو ان کا بڑا ہٹ ہوا تھا پروگرام۔ پہلے اس کا میلہ بھی نام تھا، پھر پنجنت کے اس طرح کا کوئی نام اس کا ڈالا تھا، لیکن 90 کے دہائی کے شروع میں ان کا انتقال ہو گیا تھا کیونکہ ان کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ تو یہ 1978 میں دلدار پرویز بھٹی اور ان کی دلہن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ بیٹھی ہوئی، لیکن دلدار پرویز بھٹی کا انتقال تھوڑا سا قبل از وقت ہو گیا انفارچونیٹلی۔ برسات کی رات ویسے ایک سلیم شیخ کی بھی فلم تھی، ہم نے جب سلیم شیخ کا انٹرویو کیا تھا اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن یہاں پہ یہ جو فلم ہے یہ شریف نیر صاحب کی ہے، برسات کی رات، جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن نیچے آئیں تو زمرد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، شاہد اپنا رویہ تبدیل کریں ورنہ۔ تو ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ ان دنوں میں شاہد صاحب جو تھے وہ ان کے حوالے سے اس خبر میں لکھا گیا کہ وہ اکثر خبروں میں رہتے ہیں، اور بابرہ شریف سے جس طرح ہم نے اس دن بتایا بھی تھا 1978 کے موویز کے دوران ان کی شادی جو ہوئی تھی، تو جس وقت وہ واپس آئے تھے تو اس خبر کے مطابق بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک ان کے لیے مشکل تھی، اس سال بھی مشکل پیش آئی۔ اور اس خبر میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان کی جو تیسری بیوی تھی غالباً عشرت چودھری، کیونکہ زمرد کے بعد عشرت چودھری سے بھی انہوں نے شادی کی تھی، لیکن بقول ان کے یہ بھی وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی اس سے، ان کی صرف 2 ہی بیویاں ہیں۔ لیکن بہرحال اس خبر کے مطابق سب کے سامنے عشرت چودھری صاحبہ نے ان کو شاید تھپڑ بھی مارا تھا، اور اس خبر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شاہد صاحب جو تھے وہ زمین پہ گر بھی پڑے تھے، انہیں کٹائی کا لکھا ہوا کی تھی، تو اس کے بعد وہ اٹھ کے پھر اور اسی خبر میں اور بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وقت زمرد صاحبہ کے گھر میں ڈاکہ پڑا اس وقت بابرہ شریف صاحبہ کی طرف تھے، ان کی شادی ہوئی تھی، وہ ادھر تھے، یہ اکیلی تھیں اس وقت اپنے گھر پہ جب یہ ڈاکہ پڑا تھا۔ اور اسی خبر میں ایک چیز اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ زمرد صاحبہ نے ری ایکشن میں کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، صبر کا پیمانہ لبریز اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ورنہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کریں گی۔ لیکن بہرحال انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، ان کے ملبوسات جو تھے، ڈریسز جو تھے شاہد صاحب جو پہنتے تھے فلموں کے لیے، ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جتنی کنٹینیوٹی کے سین تھے وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے تھے، اور اس وقت جتنی فلمیں بنی تھی وہ یقیناً ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اسی حوالے سے ایک خبر آپ کو آگے اور بھی بتائیں گے، لیکن ابھی بہرحال اگلے اس پہ چلتے ہیں۔ آگے جناب صاحب اگلی جو پیج ہے اس میں جس طرح میں نے بتایا آپ کو نجمہ صاحبہ کے حوالے سے خبر تھی، اداکارہ نجمہ کو وقت کی کمی کا شکوہ ہے، ہدایت کار بننا نہیں چاہتی، اور شبنم ایک باصول اداکارہ ہیں، اور مجھے اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ میں معیاری کتابیں یا فلمیں دیکھ سکوں۔
اس خبر کے مطابق نجمہ صاحبہ سے جب کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ جس وقت نجمہ صاحبہ فلم انڈسٹری میں آئی تھی اس وقت کافی ساری ہیروئنیں جو تھیں وہ یا تو سائڈ لائن ہو گئی تھی، فردوس صاحبہ نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور پنجابی فلموں میں کچھ جو تھیں وہ ان کی شادیاں ہو گئی تھیں، کچھ چلی گئی تھیں، کچھ ذرا ایج والی نظر آنا شروع ہو گئی تھی. تو ان سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ جو ہے کرائسس کی پیداوار ہیں، یعنی جو ویکیوم ہے، جو کرائسس آیا ہے اس خبر میں لکھا ہوا ہے. پہلا سوال ان سے یہی پوچھا گیا تھا کہ کرائسس کی پیداوار، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ہاں میں کرائسس کی وجہ سے، اس بحران کی وجہ سے آئی ہوں، لیکن میں نے اپنا ایک مقام بنایا، میں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے. اور بلا شبہ نجمہ جو تھی ایز اے ڈانسر فلموں میں آئی، رقص کرتی تھی وہ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا زبردست طریقے سے فلموں کے اندر فٹ کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہدایتکار کیوں بننا چاہتی ہوں ہدایتکار کے حوالے سے، وہ کیونکہ کمال صاحب جو تھے، کمال صاحب کی فلموں میں وہ کافی آئی ہیں، کمال صاحب کو وہ اسسٹ بھی کرتی تھیں وہ اس خبر کے مطابق. لیکن انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ہدایتکار نہیں بننا چاہتی ہیں، بلکہ وہ ویسے شوقیہ طور پہ ان کو اسسٹ کرتی تھی. شبنم صاحبہ کو لے کر انہوں نے بڑی تعریفیں کی. انہوں نے کہا کہ شبنم ایک باصول اداکارہ ہے. انہوں نے بتایا کہ شبنم جو ہیں وہ ان کی سب سے پسندیدہ اداکارہ ہیں، نہ صرف ان کی پرفارمنس اچھی لگتی ہے وہ بلکہ ہیومن بینگ بہت اچھی ہیں. اس خبر کے مطابق انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت ٹائم پہ آتی ہیں، وقت کی بہت پابند ہیں، اور کسی سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتی ہیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا کہ ان کا تجربہ طلاق فلم کا بہت اچھا رہا. اس فلم میں انہوں نے طلاق فلم کا حوالہ ضرور دیا ہوا ہے، لیکن مجھے حیرانی ہے 78 کا حوالہ ہے. اف یہ بیویاں کو وہ کیوں بھول گئی، اس کا تذکرہ نہیں کیا نجمہ صاحبہ نے. اور اف یہ بیویاں میں نجمہ صاحبہ نے دوسری ایک اور جو بیوی ہوتی ہے شاہد صاحب کی، وہ ایک شبنم صاحبہ ہوتی ہیں، شاہد صاحب کی بیوی ہوتی ہیں، اس کا کردار ادا کیا تھا. اور اب کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی، میں اکثر آپ کو بتاتا بھی ہوں. ان کی شاندار پرفارمنس تھی اس میں. یہ تھا نجمہ کا ہدایت. اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی نظر آ رہی ہے کہ ہدایتکار قمر زیدی جس نے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا. یہ کوئی خبر ہے لیکن اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں. اگلا پیج ہے جناب اداکارہ چکوری کی خوبصورت رنگین تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے چکوری صاحبہ. یہاں پہ ہفتہ وار جو اخبار آتا تھا اس کے سرورق پر یہ چکوری صاحبہ کی شاندار تصویر ہے. اور چکوری ماکھو کا کردار ادا کیا تھا غالباً انہوں نے مولا جٹ میں. مولا جٹ ان کی وجہ شہرت بھی بنی. مولا جٹ میں کے بعد انہوں نے کیفی صاحب سے جو شادی بھی کی تھی اور ان کا غالباً اولاد بھی تھی. لیکن اب اس وقت دنیا میں دونوں نہیں ہیں، نہ چکوری صاحبہ ہیں اور نہ ہی کیفی صاحب ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگلے پیج پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یا خدا کی تمام فلم بندی گلگت میں مکمل کی جائے گی. یہ آپ کے لیے ایک خبر ہے. لیکن اگلے پیج پہ اس خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو نیچے بتا دوں کہ آپ کو وحید مراد، فوزیہ درانی، خالد سلیم موٹا، جمشید انصاری نظر آ رہے ہیں. وحید صاحب کے ساتھ یہ 3 کردار اداکار. یہ ہے فلم آئی لو یو، جمشید نقوی کی فلم تھی آئی لو یو، اور لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا آئی لو یو کی عکس بندی مئی میں ختم کرنے کا فیصلہ. اور ساتھ ساتھ آپ کو یا خدا کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ ہدایتکار جمشید نقوی نے ایون اسٹوڈیو میں آئی لو یو کے چند مزاحیہ سین فلم بند کیے، اور عکس بندی میں وحید مراد کے علاوہ فوزیہ درانی، جمشید انصاری، خالد سلیم موٹا اور نیر سلطانہ نے کام عکس بند کروایا. جمشید نقوی نے بتایا کہ فلم 3/4 کے قریب مکمل ہو چکی ہے اور اس کے آخری سیٹ کے علاوہ بیرونی مناظر عکس بند ہونا باقی ہیں. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ وہ بھی اس کو جلدی مکمل کر لیں گے. انہوں نے بتایا کہ آئی لو یو کے مصنف سید نور ہیں، جبکہ جمشید نقوی کی دوسری فلم پیاری ہے. پیاری کا بھی اس میں ذکر کیا ہوا ہے. لیکن یا خدا کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میری ایک اور آنے والی فلم جو ہے جس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے وہ رشید ساجد اس کے ہیں. یا خدا، رشید ساجد اس کے رائٹر ہیں، تسلیم فاضلی اس کے جو ہے شاعر ہیں، موسیقی ہے روبن گوش کی. اور فلم کی کاسٹ جو یا خدا کی تھی سدھیر، وحید مراد، شبنم، مسرت شاہین، نیر سلطانہ، نغمہ، نازلی، اسلم پرویز، ننا کبھی شامل ہے. اور یہ بہت ہی حساس ٹاپک پہ یہ فلم بن رہی تھی، لیکن میرے خیال میں یہ فلم کبھی آ نہیں سکی. کیوں نہیں آ سکی اس کے حوالے سے تو کون بتا سکتا ہے. خیر ٹائم مسعود صاحب بتا دیں یا انہیں پتہ ہوگا. اگلے پیج پہ آ جائیں جناب صاحب. اسی جگہ اگلے پیج پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک میک اپ کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا گیا. رائٹ سائڈ پہ آپ کو محمد علی صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے. فلم ہے حیدر علی. یہ لکھا ہوا کہ حیدر علی میں محمد علی کے میک اپ کو خوشگوار قرار دیا جا سکتا ہے.
پہلے انہوں نے مضمون میں لکھا کہ نہیں کیا گیا، توجہ نہیں دی گئی میک اپ میں، لیکن انہوں نے آگے یہ ضرور لکھا. اور پھر آپ کو اداکار نذیر جو ہیں، ایم نذیر، انہوں نے انڈین فلموں میں کام کیا. ان کی تصویر نیچے اگر محمد علی صاحب کے نیچے آ جائیں نظر آ رہی ہے میک اپ میں اور بغیر میک اپ کے. پھر آگے اگر آپ اوپر دیکھیں، میرے آل ٹائم فیوریٹ اداکار ہیں مارلن برینڈو. ان کے 4 مختلف کردار نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا مارلن برینڈو صاحب. اور پھر اینتھونی کوئن صاحب ہیں، یہ جو فلم تھی ان کی الزبتھ ٹیلر کے ساتھ، جس کا یہاں پہ چربہ بنایا گیا تھا، کبڑا عاشق. یہ کبڑا عاشق ہی اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا نیچے آ جائیں جناب صاحب، نیچے بھی ایک لارنس آف کریبیا والے کردار ہیں. ان کی 4 تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، 4 مختلف گیٹ اپ میں یہ نظر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ الزبتھ ٹیلر کا بھی لکھا ہوا ہے کیلوپیٹرا کے روپ میں. تو یہ کچھ تصویریں تھیں جناب صاحب. اس کی اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب. 2 ڈاکو فلم جس کا ہم نے احوال بھی بتایا تھا آپ کو، لگی تھی محمد علی سلطان یا آصف خان کی. اس میں لکھا ہوا مردوں کی فلم ہے جس میں عورتوں کو جزوی حیثیت حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. اور محمد علی صاحب کے ساتھ سلطانی کی تصویر اوپر نظر آ رہی ہے. اس سائڈ پہ آپ کو سنگیتا صاحبہ کی تصویر نظر آ رہی ہے، نیچے بدر منیر صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے. اور خوشیہ کا گھوڑا محمد علی جو ہیں، یا گھوڑے پر نظر آ رہے ہیں، خوشیہ ان کا کردار تھا. اور اسی طرح سرور سکھیرا مختلف آدمی ہیں، ان کی فلم بھی ضرور مختلف ہوگی. سرور سکھیرا کی فلم لال آندھی بن رہی تھی. اور ساتھ میں آپ کو آصف خان صاحب نظر آ رہے ہیں لال آندھی میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی آصف خان صاحب 2 ڈاکو فلم میں نظر آ رہے ہیں. ہمارے فیوریٹ اداکار آل ٹائم آصف خان صاحب. تو یہ دیکھ لیں جی، ان کی تصویریں ہیں. اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں. اگلے پیج پہ سرورک پر رانی صاحبہ کی بڑی خوبصورت تصویر نظر آ رہی ہے. رانی صاحبہ نے غالباً اس طرح کا ڈریس زلزلہ فلم میں بھی پہنا تھا. بڑی خوبصورت تصویر ہے یہ. اب یہ نہیں پتا کہ یہ ان کا پرائیویٹ پوز ہے یا کسی فلم کا ہے، لیکن جو بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران جس وقت اکثر وہاں پہ صحافی پہنچ جاتے ہیں اس وقت تصویر لی گئی ہو. رانی صاحبہ کی تصویر کے بعد اگر پیج پہ آ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کویتا اور غلام محی الدین جو ہیں لاڈ پیار اور بیٹی میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، کویتا اور غلام محی الدین. اور ایک اور ہے نیّر صاحب، ایک بڑی فلم شروع کرنے والے ہیں شریف نیّر صاحب کی. اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہم آگے آ جاتے ہیں. ندیم کا فلم کا افتتاح ندیم صاحب نے کیا تھا. اور فلم تھی ہدایت کار جاوید فاضل کی فلم قیمت. یہ بھی غالباً کبھی نہیں آئی جاوید فاضل صاحب کی فلم، میں نے نہیں سنا. قیمت فلم یوسف خان سلطانی کی ضرور آئی تھی، اس کے ڈائریکٹر جاوید فاضل نہیں تھے. لیکن یہ فلم اس کا افتتاح ہوا تھا اور شمیم آرا بھی تھیں اس میں، مطلب اس افتتاح کے دوران. اور گلوکارہ مناز کی عکس بندی کے نغمہ بندی سے اس کا افتتاح ہوا تھا. اور ندیم، شبنم، صبیہ خانم اس فلم کی کاسٹ میں شامل تھے. اس فلم کی جو مہمان خصوصی تھے اس فلم کی افتتاح کے لیے وہ ندیم صاحب تھے. اور جبکہ وہاں پہ شمیم آرا بھی موجود تھی تو ندیم صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں سینئر اداکاروں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ شمیم آرا صاحبہ کی موجودگی میں، جو میری ہدایت کارہ بھی ہیں فلموں میں انہیں لے چکی تھیں ان کو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس موقع پر افتتاح کریں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو شمیم آرا صاحبہ نے کہا کہ آپ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، آپ افتتاح کریں. تو ندیم نے اس اصرار کے باوجود بھی افتتاح کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی بعد شمیم آرا صاحبہ نے اس شرط پہ افتتاح کرنے میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، ہاتھ ڈالا کہ آپ بھی میرے ساتھ افتتاح کریں گے. تو اس طریقے سے وہ انہوں نے ایک مثال قائم کی. آگے دیکھیں جی. اب وہ 4 کی بجائے ایک بیوی کا شوہر ہے. شاہد صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، سیلوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. موقع کی نزاکت سے بڑی اچھی تصویر لگائی ہے. اب 4 نہیں 1 کے شوہر ہیں. یہ بھی خبر آئی تھی بعد میں. اسی خبر کے مطابق انہوں نے شبنم صاحبہ کا لکھا ہوا کہ شبنم بڑی معذرت ہے، بابرہ شریف صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا. اور بابرہ شریف صاحبہ نے بھی لکھا ہوا کہ میری محبت ہے اور یہ ہے. اس خبر میں، خبر کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو میں محبت کرتی ہوں اور میں شاہد صاحب سے محبت کرتی ہوں. یہ وہ خیر یہ اس وقت کی یقیناً خبریں جب ان کی علیحدگی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ خبر شاید غلط تھی کہ 4 کی بجائے 1 کے شوہر ہیں، کیونکہ ان کی اپنی جو گھریلو بیوی جن کے ساتھ وہ ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ تھیں. آگے آ جاتے ہیں جناب صاحب. امجد اداکار ہیں، نیا اداکار امجد، امریکن اکیڈمی آف آرٹس کے تربیت یافتہ 1978 میں یہ فلم ہے. اپنا یہ اداکار ہے امجد صاحب کو آپ دیکھ چکے ہیں کافی فلموں میں. یہاں پہ لکھا ہوا امریکہ سے واپسی کے بعد انہیں اپنا وطن چھوٹا چھوٹا اور سفید سفید دکھائی دیا. اور پھر انہوں نے اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ وہ اداکار ہیں جو ترانہ فلم میں آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا
ترانہ فلم میں میرا فیورٹ گانا ہے جو وحید ماہ صاحب نے بڑا زبردست پکچر کرایا. آپ ابھی بھی اگر اس کو دیکھیں, حسن والوں سے دل نہ لگائے کوئی, بے وفا ہے یہ دل توڑ دیتے ہیں. تو اس میں رانی اور امجد جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس گانے کی سٹوری بورڈ میں, اور وحید ماہ صاحب ان دونوں کو مخاطب کر کے ہی گانا گا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کاؤنٹر ری ایکشن رانی صاحبہ کے اور امجد صاحب کے ہیں, تو یقیناً وہ ان کی ہیروئن لے کے اڑ گئے ہوں گے. ظاہر ہے فلم کی سٹوری کچھ اس قسم کی ہوگی, لیکن بہرحال اس فلم میں وحید ماہ صاحب نے گانا بہت اچھا پکچرائز کرایا تھا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امجد صاحب جو تھے وہ آئے تھے, لیکن وہ اس طرح کا نام شاید نہیں بنا سکے. امجد صاحب ہو گئے, منصور صاحب, اس طرح کافی آئے تھے اور بھی, لیکن شاید نام اس طرح کا پیدا نہیں کر سکے. ناظرین, یہ تھا نوسٹیلجیا. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.